بات سنیں تو پلیز گفتگو کرنے کے لیے اپنے طرز گفتگو کو تھوڑا ڈیسنٹ بنائیں تاکہ بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتی رہے. یہ دوسرے پہ ہی سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسرا ہی آپ کی باتوں کو سن سن کے بڑے صبر اور حوصلے سے رسپونڈ کرتا رہے. آپ تو اٹیک کرنے سے باز نہیں آتے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نیکسٹ کون بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ کمنٹ کر لیں سب. جی جی وعلیکم السلام. اصل میں یہ بات کرنی چاہتا ہوں کہ یہ کل جو بات شروع ہوئی تھی نا، یہ ٹاپک، یہ سوال میں نے کیا تھا، اور اس کے بارے میں میری ایک طاہر کے پروگرام میں یہ مربی صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا. اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات اٹھے، اور پھر میں سیکر کی براڈ پہ بھی گیا، انہوں نے بھی مجھ سے بہت سارے سوال اور جواب کیے. اور پھر شاہ صاحب نے، میں اب آپ کو تو مجھے اگر 1-2 منٹ دیں گے تو میں تھوڑا سا اس کو بات کو بنا دوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. جی آپ تسلی سے بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں. جتنا بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہوئی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے ساری گفتگو سنی ہے، اس میں یہ جو طرز کلام ہے نا، یہ شاہ صاحب بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے عظیم اور مقدس کتاب کی بات کر رہے ہیں. جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں نا، تو نعوذ باللہ من ذالک اس کو اس طرح نہ بیان کیا کریں. میری درخواست ہے ان سے کہ جیسے کوئی جگل کر تماشا کر رہا ہے، کوئی مزاری ہوتا ہے، یہ سنیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ بھول گئے جی، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا. ایسے نہیں ہوتا. بات کرنی ہے تو آپ دلیل سے کریں، قرآن پاک سے کریں، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں. تہمت سے بات نہیں بنتی، اور نہ ہی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، لوگ اسی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح بات کر رہا ہے، یہ تو قرآن پاک کی بات ہے. تو قرآن پاک کی بات تو قرآن پاک کی عزت کو ملحوظ رکھ کے کرنی چاہیے، نہ کہ دیکھیں جی یہ میں نے کر دیا تو یہ بھول گیا تو یہ ٹوٹ گیا تو یہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے. سوال میں نے کیا تھا مربی صاحب سے، بالکل آسان سمجھنے کے لیے. دیکھیں، ہم سمجھنے کے لیے بات کرتے ہیں نا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات اتنی بڑی معمہ بن جائے گی، اور اس کے بعد میرے اوپر سوالات اس طرح کے کیے جائیں گے جیسے ان کی عادت ہے. کہ پہلے تو انہوں نے مجھے منافق کا ایک ٹائٹل دیا، پھر میرے جانے کے بعد انہوں نے مجھے کافر کا ٹائٹل دیا کہ یہ کافر بھی ہے. ابھی کل کی بات ہے، جب میں ان کے براڈ پہ گیا تو یہ اندر ایسے گھسے، جیسے ابھی کہہ رہا تھا نا، یہ مجھ سے بات نہ کرے، وہ مجھ سے بات نہ کرے. میں ایک بندے سے بات کر رہا ہوں، تو میری سیکر صاحب سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے جو بات ہونے سے پہلے ہی انٹر ہو کے کہا جی پہلے میری ایک بات سن لے. میری ایک ریکارڈنگ سنوائی انہوں نے، اور اس ریکارڈنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سنیں. تو میں مانتا ہوں اس بات کو کہ میں نے کی تھی بات، لیکن اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا اس بات میں، کیونکہ ہماری بات شروع ہو گئی تھی سیکر صاحب کے ساتھ اسی ٹاپک کے اوپر. وہ مجھ سے بات کر رہے تھے. انہوں نے میری ریکارڈنگ سنائی جس میں دیکھیں یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے، اور یہ اتنی بڑی خطرناک بات یہ کرتے ہیں. میں نے جتنا پڑھا مرزا صاحب کی کتاب میں، میں نے اس حوالے سے کہا کہ اتنے زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں ان کی تحریرات کے اوپر. جتنی کتاب میں نے پڑھی ہے، جتنا ان کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، مجھے اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کے اوپر سوال کیا جائے، اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے. اب شاہ صاحب یہ بات سناتے ہیں تو بار بار اندر سے بولتے ہیں یہ کجی کجی کجی، جیسے تماشا نہیں وہ کر رہا تھا. یہ کجی کے لفظ کے اوپر غور کریں آپ. جیسے کفار مکہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی نا، تو وہ ان کفار کی طرف سے کچھ لوگ آئے تھے، تو وہ بار بار کہتے تھے کہ مریم کو یہ کہتا، مریم مریم، وہ جو بادشاہ تھا اس کو یہ کہتے تھے. یہ اس کے اوپر غور کریں. اس طرح یہ لگ رہے تھے کل. یہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر نوٹ کریں، کجی کے اوپر. تو یہ ریلیٹ اس کجی کو کس چیز سے کر رہے تھے کہ چونکہ قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد ہوا ہے کہ اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے. دیکھیں ذرا کتنی چھوٹی بات یہ کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی قرآن پاک کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک میں کجی کا لفظ آیا کہ اس میں کجی نہیں ہے. یہ حق صاحب جو ہے مرزا صاحب کی کتاب کو نعوذ باللہ بن ذالک قرآن سے ریلیٹ کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. کتنی چیپ اور بڑی بات، گھٹیا بات ہے یہ، جو ایک اپنے آپ کو کہنے والا کہ جی میں عالم اسلام ہوں، وہ علماء اسلام ہوں، وہ اس طرح کی بات میرے جیسے ایک عام بندے کے ساتھ ریلیٹ کر رہا، حالانکہ میرا نہ دور دور تک اس کا تعلق ہے نہ واسطہ تھا. تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سوچ سمجھ کے ذرا کیا کریں کہ آپ دنیا کی سب سے مقدس ترین کتاب کی بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بندے کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ جی میرے اوپر الزام آپ لگا رہے ہیں. مربی صاحب نے کل جو جواب دیا تھا، اس کے بعد براڈس ہوئی ہیں،
उन ब्रॉड्स के ऊपर मुझे यकीन करें पहली दफ़ा मेरी मुरब्बी साहब से बात हुई है। मैं तो इनको अंसर साहब के नाम से मुखातब हो रहा था, तो मुझे पता चला कि मुरब्बी साहब है, मुझे पता भी नहीं था। तो बाद में मैंने मुरब्बी साहब का नाम लेके तो मुझे पता ही, क्योंकि ये मुरब्बी तो एक इज्जत की जगह पे होते हैं, तो फिर मैंने उनको मुरब्बी साहब कह के मुखातब किया। इसके ऊपर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे एतराज़ात किए हैं कि फिर वो जो टाइटल बना के प्रोग्रामों में लगाए हैं, एक आधे दो प्रोग्राम में अफजाल वड़ाई साहब के प्रोग्राम में लिखा था कि जी इनका नाम लेके जी उन्होंने कुफरिया पता नहीं क्या कलमात, अंसर के कुफरिया कलमात, शातमियत और फलां और डमगान, इस तरह की बातें। बात यह है कि अगर हम इस तरह की, अगर कोई सवाल करना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे तमाशे होते हैं। मैं तो सवाल करता हूँ, मैं आपकी तरफ भी करता हूँ, मैं इनके प्रोग्रामों में जाकर करता हूँ। मैंने सीकरों को भी कहा कि मैं आपकी ब्रॉड पे बैठा होता हूँ, जब मुझे कोई लगती है कोई बात, कोई सवाल करने वाला, तो मैं ज़रूर करता हूँ। तो इस तरह के सवाल करने से इस तरह की प्रोग्राम बाद में होंगे जैसे ये हो रहे हैं कि देखो नाज़रीन तमाशा जैसे लगा हुआ है। हम कुरान की बात करते हैं तो ये दलील के साथ ही होगी, दलील से बगैर नहीं होगी। बिल्कुल वो बात कल मुझे समझ आ गई थी, लेकिन उसका तमस्कर और तमाशा बना के रख दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर उस प्रोग्राम के बाद उससे रिलेटेड करके उन्होंने मिर्ज़ा साहब की किताबों में से बहुत सारे हवाले, जो मेरे आज रजी साहब से भी बात हुई है, आज के एक ब्रॉड में मैं गया था, उनसे मैंने उनके जवाबात दिए। उन्होंने वो जो कल मुझे वो सवालत वो कर रहे थे, उन्होंने बताया कि ये सारे जवाब जो हैं ये उन्होंने ईसाइयों को जवाब देने के लिए किए थे, ना कि रिलेट करके। और फिर उन्होंने ये भी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने बिल्डिंग खड़ी की थी ना, कि ये कीड़े मकोड़ों की पैदा होने वाली बात, आपको पता होगा कि जो उनकी किताबों में लिखी है, मुझे तो अभी तो मैंने उसके रेफरेंसेस ले लिए हैं, लेकिन कि जी जैसे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रिलेट कर रहे थे। मैंने कहा कि ये बात वो नहीं कर सकते, इसमें ज़रूर कजी होगी। और मैंने फिर कहा कि ये बात के ऊपर मैं एतराज़ है। और उसके बाद रजी साहब ने कहा कि हमारे पूरे लोगों जमात में से कोई भी बंदा इस तरह की बात को मिर्ज़ा साहब के साथ रिलेट करता है तो वो मैं खुलेआम कहता हूँ कि गुनाह है और कुफ्र है। हम इस तरह की कोई बात नहीं करते, और मिर्ज़ा साहब ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। इसका जवाब मुझे उन्होंने इस तरह दिया था, और जिसके ऊपर मैंने कहा था कि मुझे भी इस बारे में मेरे मतलब वो हैं कि मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक। 3 सतरें जी मैंने उनको कहा था किताब शुरू करें, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक, तो फिर मैं कोई जवाब दूंगा। 2-3 सत्रों में मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो जब जितना कुछ मैंने पढ़ा उसके ऊपर मैंने ये बात कही थी, कजी नहीं। लेकिन इसको तमाशा बना के इन्होंने कहा कि जी कुरान के साथ नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रिलेट किया। इस तरह की बातें ऐसे लोगों को नहीं करनी चाहिए। इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ से मैसेज जो है ना वो ऐसा जाए जिससे तफरका बढ़े, फसाद खड़ा हो। फसाद खड़ा करना मकसद नहीं है। मेरे जैसा बंदा कोई अगर बात पूछता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके इल्म में इजाफा हो, वो खा कोई भी हो। आगे मौलवी साहब बैठे हुए हैं या मुझसे बड़ा कोई आलम बैठा हुआ है, ये मैं तो एक छोटा सा हकीर बंदा हूँ, मैं तो इल्म सीखने के लिए आया हूँ। मुझे क्या पता है कि इल्म सीखने वाले बंदे के सवाल के ऊपर ऐसे तमाशे लग जाएंगे। इनको भी ख्याल करना चाहिए था। अभी देखें फिर एक ब्रॉड लगी है, इससे पहले एक ब्रॉड लगी थी। सारी रात ये इसी प्रोग्राम के ऊपर तमाशा कर रहे थे। एक छोटी सी बात जो शायद इनको समझ नहीं आई, जो मुरब्बी साहब कह रहे थे, मैं हुस्न ज़न रखते हुए कहता हूँ कि शायद इनको समझ नहीं आई जो वो बात कर रहे थे। मुझे समझ आ गई थी, लेकिन चूंकि एतराज़ इतने उन्होंने खतरनाक किया था तो मैं खुद भी शेक हो गया था, ये क्या बात हो रही है। बात तो बड़ी सादी सी थी, तो इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम करके तो इसके ऊपर 3-4 ब्रॉडें लग गई हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसके ऊपर इत्तफा करता हूँ। आप जारी रखें, कोई बात होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। अभी कोई और दोस्त कोई रह गया हो बात करने वाला, कोई कमेंट करना चाहे तो करें। जी आप कर। जी हाँ जी। बात यह है कि ये आलम दीन अपने आप को कहते हैं कुसबाक। भाई मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कुरान करीम से। कुरान करीम में लिखा हुआ है तुम्हारी माएँ वो हैं जिन्होंने तुम्हें जना है, और उसी कुरान में लिखा हुआ है पैगम्बर की बीवियाँ मोमिनीन की माएँ हैं। कौन सा सयाको सबाक है यहाँ पर? कभी मौका मिला तो शाह जी बताइएगा, ज़रा इस पर बात कीजिएगा। बाकी जुमले कसना, और अगर उन्होंने ये जो बताया है रबी साहब ने कि रजल नबी होता है, तो मैं तो सुन नहीं सका, मैं बाद में आया। अगर कोई अंसर साहब को बताना चाहे। अच्छा, वॉइस ऑफ इस्लाम भाई, वॉइस फॉर पीस भाई, आप ना ज़फरुल्लाह साहब के खिलाफ इतनी बातें ना करें। वो नीचे जेदी बेचारा परेशान हो रहा है, उसके सारे फूल ज़ाया हो जाने हैं। तो कोई और बात कर लें। चलें ठीक है, मौका दें जी बात करने का। जी बिलाल साहब आप कर लें बात। जी
سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ وائس فار پیس پہ ہی یہ جو آپ نے طنز کیا ہے نا کہ جی ان کی بلا جانے کے ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ اچھا بہرحال ان کی آواز اب نہیں آ رہی، پتہ نہیں کسی نے اتارا ہے، 30 ایڈمن ہے، کون کیا کرتا ہے. ان کو نہیں، اچھا آپ نے اتارا، اچھا صحیح ہے. تو نیچے ظفر اللہ بریلوی صاحب کی استانی یا ان کی شاگرد لا رہبا جو نام رکھا ہوا انہوں نے، تو وہ بھی کچھ کہہ رہی ہیں. اگر وہ اوپر آ کر ہے، نہ ہی میرے ایڈمن جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے سارے، اگر کوئی آپ کو نہیں پسند کرتا ان کو صرف اتنا بتا دیتے ہیں ہاں جی کہ انہوں نے ایک عرصے سے سیدنا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور خاندان کی خواتین کے حوالے سے بد زبانی کرتے ہیں مسلسل. جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اس کا اعلان آئندہ کے لیے وعدہ نہیں کرتے، ہماری سے ان کو اجازت بڑے عرصے سے نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے، وہ تو سن لیا شامل ہیں جس میں عامر نذیر اور عامر حق نکالی بازی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جب رات پہ گیا تھا تو یہی خاتون وہاں بیٹھی تھی اور وہ بھی میرے اوپر بہت سارے فکرے کس رہی تھی کہ مبارکباد مجھے دیں. میں نے کوئی بات نہیں، عورتوں کی بات کا غصہ نہ کیا کریں. وہ کسی نے کہا تھا جنگ میں اگر کوئی عورت آپ کے پلے پڑ جائے تو اس سے جان چھڑائیں، اس کے ساتھ متقا کیا لگا. اس طرح بات ہونی نہیں چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اکثر میں نے ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کا ظاہر ہے جو آپ کے حوالے سے آپ پر اٹیک ہو رہا ہے، کل بھی میں نے جیسے عرض کی تھی کہ آپ کے لیے نئی بات ہے، ہم لوگ ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں. تو یہ ہونا ہے، آپ ایک موقف پہ کھڑے ہیں، آپ نے اپنا عقیدہ آپ کا اپنی جگہ پہ ہے، آپ ایک اصولی موقف پہ کھڑے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی آپ کا کوئی بھی فرقہ یا مسلک ہو، لیکن جو وہ موقف ہے وہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہے ایک اصولی طور پر. تو اس پہ جو بھی ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ ہے یہ بہرحال ناجائز ہے، لیکن آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو انسان کو ہم نے جو مشاہدہ یا تجربہ ہے، جو تھوڑا سا بھی احمدیوں کے حوالے سے ایک اصولی رائے رکھے تو یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو اس دشمنی کے لیے بہرحال آپ کو تیار رہنا چاہیے. جو کل بات کی تھی وہ میں سو گیا تھا، انصر بھائی سے آپ نے جو سوال کیا تھا جواب دیا. اصول تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک لگی ہے چیز، آپ آ کے اپنا سوال رکھ لیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے وہ ہمیں ایسے لگی، اس کی وضاحت کر دیں. انصر بھائی چلے گئے ہوئے تھے تو اس پہ جا کے براڈے لگانی، اشاعتمیت کر دی، فلاں کر دیا. اس کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. بھئی ایک بات آپ کو کان کھول کے سن لینی چاہیے. ہمیشہ بتایا ہے کہ احمدی سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، باقی انبیاء ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں. اور جماعت احمدیہ وہ سب سے بڑھ کر وہ جماعت ہے کہ جو انبیاء کی تکریم کرتی ہے، اور یہ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا. اس کے علاوہ آپ کی سمجھیں، عقلیں، تعصب ہے کہ جو آپ اس طرح کے الزامات احمدیوں پر یا بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح علیہ السلام پر لگا رہے ہیں. جھوٹے ہیں آپ لوگ، دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، ان کے دلوں. تو باقی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کل ہم نے ایک پلان کیا تھا، ابھی بھی کافی سارے احمدی دوست بیٹھے ہیں. ہم انشاءاللہ ابھی ٹک ٹاک پہ بھی جو یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ حالانکہ اس میں مجرم خود ہیں، ہماری کتابوں پر، ویب سائٹس پر قانونی طور پہ پابندیاں پاکستان میں بھی لگائی ہوئی ہیں اور ہر جگہ، اور یہ پرچیاں لے کے شیئر ہوتے رہتے ہیں، اس کے بھی جواب ہم دیتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی نہیں ہمیں بتاتے. تو انشاءاللہ یہاں اس براڈ سے رات کے وقت ہم ایک تسلسل سے ایک پروگرام شروع کریں جس میں ہم جو تحریر پڑھی ہوگی اس پہ آ کے جو ہے نا وہ پھر سوال کر لیں، اعتراض جو بھی کرنا تو اس کے ہم انشاءاللہ جواب دیں گے تاکہ یہ بھی حجت ان پہ پوری ہو جائے. صاحب یہ جو ابھی نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں جماعت کی طرف سے، اس کے حوالے سے بھی اس میں بھی جو میں سمجھا ہوں وہی. اچھا جو گائیڈ لائنز ہے نا پیارے بھائی، وہ جس کو آئی ہیں اس کی پرائیویٹ گائیڈ لائنز ہے. کوئی جماعت نے کہیں کسی صدر نے، کسی امیر نے جماعتی نظام کے ذریعے کسی کو وہ گائیڈ لائن نہیں دی. جب تک وہ گائیڈ لائن جماعت اپنے نظام کے ذریعے کسی بندے تک نہیں پہنچاتی، وہ اس بندے کے لیے ہے جس کو سب سے پہلے ملی ہے، اور اس کو جماعت نے کہیں اجازت دی ہے کہ تم جا کر ساری دنیا کو یہ گائیڈ لائن بانٹتے پھرو یا سب کو کہو کہ یہ گائیڈ لائن میرے لیے. وہ اس بندے کے لیے ہے. جب جماعت کے اندر ایک نظام موجود ہے، اگر آپ تک جماعت نے کوئی پیغام پہنچانا ہے، اس کے لیے جماعتی نظام موجود ہے، اس کے ذریعے پیغام آتا ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر یا واٹس ایپ پر شیئر کرتی ہے جماعت. ایسا کام جماعت نہیں کرتی.
تو وہ گائیڈ لائن میں اچھی باتیں جو ہیں اس پر تو ویسے ہی عمل کرنا چاہیے، وہ کہیں سے بھی ملے، لیکن ڈائریکٹ وہ جماعت کی گائیڈ لائنز ہیں وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک جماعت اپنے نظام کے ذریعے، صدرین کے ذریعے یا اس طرح وہ پہنچاتی ہے. ابھی بات پوری کر اس میں اچھی گائیڈ لائن یہ بھی ہے کہ جو اپوزٹ سیکس ہے نا ان کو ان کے حوالے کرنا چاہیے، جو ان کے متعلقہ شعبے ہیں نا، مثلاً اگر ایک فیمیل ہیں تو ان کو فیمیل کے حوالے کرنا چاہیے، چاہے کہ ہم مردوں کو چھوڑ کے عورتوں کو بڑھا کے ہم نے باتیں کرنی ہے. میرا نہیں حال کس کی ضرورت ہے. ہاں، اس میں ایک عرض کر دیتا ہوں، میر صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے، لیکن اس میں صرف عرض یہ ہے کہ جو وہ گائیڈ لائنز ہیں وہ مختلف ممالک کو، امراء کو بھجوا دی گئی ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے آگے لوگوں کو بھی چلی گئی ہیں، چلی جائیں گی بہت ساری جگہوں میں. تو لیکن ٹھیک ہے، وہ اگر کسی ملک میں ابھی کسی تک نہیں پہنچی، وہ اپنے صدر صاحب سے یا امیر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات رضی بھائی نے چونکہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بھی ہیں تو انہوں نے پبلکلی اس کو یعنی بتائی تھی بات کہ وہ ہے آفیشیلی ہیں اور وہ امراء کو بھجوا دی گئی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ بھی کل پرسوں انہوں نے بات کرتے ہوئے میر صاحب میرا خیال آپ مس کر گئے، تو ایک براڈ میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ حضرت صاحب کی ہدایات ہیں کہ وہ جو خواتین والا معاملہ نا، تو اس میں یہ جو رٹھور صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر خاتون جو ہے کوئی بھی آتی ہے وہ سوال کر لیں بے شک نیچے لکھ کے، لیکن ان کو خواتین ہی تبلیغ کریں. جزاک اللہ. اچھا، اگر خاتون اپنے آپ کو مرد کہہ دے پھر کر سکتے ہیں اسے بات اس کے وہ رائٹ آف سپیچ کے تحت؟ کیونکہ راجہ صاحب نے مجھے ایک مخاطب کر کے بات کی تو میں اس کا چھوٹا دو لائنوں میں جواب دینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو ہوتی ہے نا چرب زبانی، یہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے پہلے کئی براڈس پہ یہ بات کر چکی، جو الزامات میرے اوپر یہ دڑا دڑ لگاتے ہیں، میں اپنے آپ کو یا کوئی بھی انڈیویجول اپنے آپ کو سب سے بہترین جانتا ہے. میں اگر اپنے آپ کو جانتا ہوں نا، میرے اوپر کوئی زید بکر آ کے کہے یہ نہیں ہے جو یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ ہے بکواس، چرب زبانی، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور میرے لیے کافی ہے یہ بات کہ میں اس بندے کو جھوٹا گردانوں، کیونکہ میں جو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، جو میں ہوں، اس کے خلاف کوئی جا کے بات کرے اور تھپکیاں لے لوگوں کی کہ میں نے تو یہ پریڈکشن کی تھی، یہ مربی ہے. ان صاحبہ نے کل مجھے ایک براڈ میں آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہوں گے کہ میں نے سب سے پہلے مربی کہا تھا، مجھے شاباش تھے. استغفر اللہ، میں تو حیران ہوتا ہوں. انا للہ و انا الیہ. اچھا حق صاحب، میں نے نا آپ بہت قابل احترام، ایک تو قطع کلامی کی معافی، آپ بہت قابل احترام بھائی ہیں. میں نے صرف ایک عرض کرنی ہے، آپ خود میچور ہیں، سمجھدار ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، اپنا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے آپ پر یہ لوگ اب حملہ آور ہیں، تو ایک دو دنوں سے تھوڑی سی جو آپ کی نارمل ایک پرسنالٹی ہے اس کے برعکس تھوڑی سی آپ کی وہ الفاظ میں کہیں نہ کہیں تھوڑی مجھے سختی نظر آئی ہے. تو اس لیے میرا یہی درخواست ہے کہ نظر انداز کریں. ان لوگوں کا یہ کام ہے، انہوں نے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے اصول پہ کھڑے رہیں گے یہ ایسا کرتے رہیں. لیکن آپ کا جو اپنا ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا اس حوالے سے کردار، اسلوب اور ٹیمپرامنٹ ہے، اس کو میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ اسی کو برقرار رکھیں. ہاں جی بالکل. یہ جو مربی کہتے ہیں نا، آپ کر لیں انصر بھائی پہلے بات. حق بھائی ذرا انصر بھائی کو کر لیں. نہیں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ راجہ صاحب کو ماشاءاللہ چننا کاکا بننے کا بڑا شوق ہے. ہر ایک کو کہتے ہیں آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں. تسی بھی ایڈے چھوٹے نہیں گئے. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ. اچھا حق بھائی، آپ نا کمپلیمنٹ کے طور پر بھی اس کو لیا کریں. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ مریض تم ہو طبیب ہم ہیں، تو ان کی تربیت جو ہے وہ اچھے لوگوں نہیں کرنی ہے نا. یہ تو یہ خود مانتے ہیں کہ ان کی تربیت ہونے والی ہے، جیسے کہ اوور آل ان کا آپ رویہ دیکھیں تو تربیت کی تو ان کو ضرورت ہے. تو اگر ان سے بہتر تربیت والا بندہ آتا ہے تو اس کو مربی کہتے ہیں، تربیت کرنے والے کو. تو یہ اس کو اپنا مربی اس لیے کہتے ہیں کہ یار ہم تو سارے تربیت کے بغیر ہی پھر رہے ہیں، تو ہماری ذرا تربیت کر دو. مجھے کوئی مربی کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں میری تو اپنی تربیت ہونے والی ہے ابھی. تو اس کو تھوڑا لائٹر موڈ پہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اتنا اس میں سیریس ہونے والی بات نہیں ہے. اور یہ شروع میں انہوں نے یہ کام شروع اس لیے کیا تھا کہ یہ پبلک سے بات کرتے تھے جس کو زیادہ علم نہیں ہوتا، العوام کل نام کے تحت. تو لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم ان کی جماعت کے بہت بڑے بڑے علماء حضرات سے بات کرتے ہیں، یہ اس کو مربی صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے. یا جیسے ہم ان کو مولوی کہتے ہیں اور یہ شاید اس بات سے چڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ بدلہ اتارنے کے لیے بعض دفعہ مربی کہہ دیتے ہیں. باقی آپ کے خلاف یہ جو مہم انہوں نے شروع کی ہے،
وہ پتہ نہیں کس حد تک یہ لے کے جائیں گے. یہ ایک یہاں محترمہ ہے ام رباب ان کا نام ہے, شاید نزہت ممون ان کا اصل نام ہے, تو ان کے خلاف بھی انہوں نے بڑی اس طرح کی مہم جاری کی تھی. جب وہ قرآن کے ساتھ بات کرتی تھی نا ہمارے ساتھ آ کر, تو یہ لوگ ان کو گندی گالیاں دیتے تھے, اس کو جو دنیا جہان کا گند انہوں نے ان کے اوپر چھالا ہے. آپ تو مرد ہیں, آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, کوئی مطلب الزام لگا دیں گے. تو ان کے بارے میں دنیا جہان کا گند ان ختم نبوت کے جعلی مجاہدوں نے ان پر پھینکا ہے, اور آخر میں تھک ہا کر بدماشی بھی کر لی, ان کے گھر کا بھی ان کو پتا تھا, سارا کچھ کر کے. تو یہ سارے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی گلا بیٹھ جائے کسی کا تو وہ پھر رات کو خاموش ہو جاتے ہیں ایک خاص وقت کے بعد. تو وہ سب تھک ہار کر بیٹھ گئے, لیکن ان کی گالیوں نے, ان کے ظلم نے کوئی اثر ایسا نہیں کیا کہ بعض لوگ چاہتے تھے کہ احمدیوں کے ساتھ قرآن سے بات نہ کی جائے. تو آپ دیکھ لیں ظفر اللہ بریلوی صاحب جیسے بھی ہیں وہ آج بھی قرآن سے بات کر کے گئے ہیں. تو میں صرف اس لیے بھی موقع دیا کرتا تھا کہ جس بندے کو اتنا زیادہ ذلیل کیا گیا, کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ذلیل وہی ہے جس نے گالی دی ہے اور جس نے فوج کلامی کی ہے. تو میں صرف اس لیے موقع دیتا تھا کہ جلانے والوں کی جلن کے اوپر اور زیادہ نمک ڈالا جائے کہ اور جلو اور سڑو. جو قرآن سے بات کرتا ہے اس کو کم از کم ہم ضرور موقع دیں گے. ویسے میں بھی اس حق میں نہیں تھا کہ لیڈیز کے ساتھ لمبی گفتگو اس طرح کی جائے, لیکن اگر کوئی قرآن پیش کرتا ہے, دلیل پیش کرتا ہے, تو ہم کوئی وہاں کو گانے تو ایک دوسرے کو نہیں سنا رہے جو اس پر کسی کو اعتراض ہو, لیکن ہر لحاظ سے ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے. میں صرف اس ویو پوائنٹ سے کہ جس بندے کو اتنا ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے, تو اس نے ان کی دھمکیوں سے, ان کی ضلالت سے, یعنی کہ اوپر چڑھ کر بھی اس نے وہی کام کیا ہے کہ پھر اس نے کہا ہے میں قرآن سے بات کروں گی. تو ان کو ذلیل تر کر کے دکھانے کے لیے, جھوٹے کا منہ سیاہ ترین کرنے کے لیے میں اس سے بات کرتا تھا کہ کرو بات قرآن سے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ویسے ایک وہ ویو پوائنٹ ہے, وہ کسی کا متفق ہونا اس سے ضروری نہیں ہے. نہیں یہ تو باقی آپ دوست بات جاری رکھیں جو کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ہم بھی, میں خود بھی ان سے اسی وجہ سے, حالانکہ پچھلے دنوں جب میرا ایک تعطل رہا ان سے بات چیت کا, تو لیکن ایک یہ علیہ الصلوۃ والسلام والے ایشو پہ اور رضی اللہ عنہ پہ ایشو پہ وہ بات کرنا چاہ رہی تھی. تو پھر میں نے ان سے وعدہ لیا تھا یہی کہ آئندہ آپ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کریں. انہوں نے وعدہ کیا, اس کے بعد ہم نے ان سے بات کی, اور اس میں یہی تھا کہ وہ بہرحال قرآن سے بات کرتی ہیں. لیکن بہرحال وہ جو بھی ہے وہ جب تک ہم تھے, اب بہرحال یہ میں چونکہ میرے خود بھی علم میں ہے, تو حضرت امیر المومنین کے اس حوالے سے گائیڈنس میں یہی چیز بہرحال شامل ہے. تو اس لیے بہرحال میرا خیال ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن آپ کی وہ بات ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے ہم ان سے اسی وجہ سے بات, میں خود بھی ان سے اسی وجہ سے بات کرتا تھا. راجہ بھائی میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ میری تصحیح کی ہے آپ نے, اور میں اس کے اوپر ان فیوچر خیال بھی رکھوں گا, کیونکہ میری واقعی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ میری ذات بالکل اس طرح کی نہیں ہے کہ میں کسی بات کے اوپر بھی ہلکا سا بھی مطلب ایسی بات کروں جو تھوڑا سا بھی ہلکا سا بھی سخت لفظ ہو, میں استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ دھیان دلوانے کا اس طرف. دوسری بات صرف میں یہ کہوں گا کہ اگر مجھ سے کہیں لغو کوئی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے تو بات یہ ہے, میں نے اس لیے کی ہے کہ دیکھیں ایک بندے کے دین کے اوپر, اس کے ایمان کے اوپر یہ لوگ اگر کوئی کویسچن کرے گا نا مجھے, تو دینی غیرت بندے میں ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا جو نظر آ جاتی ہے کوئی بات اس کی. جب کسی کو آپ کہیں گے یہ منافق ہے, یہ کافر ہے, یہ فلاں ہے, تو اس میں پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں میرا دھیان دلانے کا, میں آئندہ سے احتیاط کروں گا. جی رائے صاحب یہ کب کی بات ہے آپ کہتے ہیں معذرت کی انہوں نے؟ نہیں چلو وہ چھوڑی, تھوڑے وہ بعد میں ہم بات کریں گے. جزاک اللہ اپنا حق صاحب. اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بیان کر دوں, آپ احمدیوں کی مجالس میں ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں, تو میں نے تو پہلے ہی کہا نا یہ تکلیف دہ باتیں ہیں, لیکن یہ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کس حد تک ہے, اور ہم سب تقریباً پاکستان سے ہمارا تعلق ہے, تو وہاں قانونی طور پر ہم پر یہ قدغن 674 میں پہلے لگی, پھر آرڈیننس یعنی غیر مسلم کہہ دیا گیا, ہمارے دین کے ہمارے ایمان کے خلاف ہمارے عقیدے کا فیصلہ کر دیا گیا, اور پھر آرڈیننس 20 ہے جو صدارتی آرڈیننس, اس میں 84 میں اس میں اس قدر پابندیاں لگا دی گئیں کہ ہم خود کو خود, پہلے یہ تھا کہ آئینی طور پہ قرار دے دیا لیکن ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے تھے, وہاں یہ کہہ دیا گیا کہ اب تم نے خود کو مسلمان کہنا بھی نہیں ہے. تو دیکھیں کہ ہم بھی یہ برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, ہمدردی سے ان کو پیغام دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو احمدیوں کی زندگیوں میں پاکستان میں قانونی طور پہ معاشرتی طور پہ جو مسائل ہیں اس کی ایک لمبی تفصیل ہے, لیکن سب سے بڑی یہ آئیڈینٹی کی بات ہے
کہ جو ہمارا ایمان ہے، جو خود کو ہم سمجھتے ہیں، قانونی طور پہ وہ ہم سے حق چھینا ہوا کہ آپ یہ خود کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ صرف میں آپ کی اس لیے توجہ دلواروں کہ بعض دفعہ ایک بندے، مجھے پتہ ہے کہ اس سے دل دکھا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کسی چیز سے اور سے انسپریشن لے کے بندے کے دل کو ذرا ہو جاتی تسلی، خاص طور پہ اگر وہ آپ چونکہ احمدی نہیں ہیں تو وہ آپ کے ہی مسلک کے یا موقف کے لوگ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، تو ادھر سے جب تکلیف ہو تو زیادہ مطلب وہ احساس بھی اس کا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ پھر ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو راجہ نواز ہے، بڑے عطاء حوصلے المنان والے بھائی، ہیں، بڑے آپ نے وہ دوست محمد شاہ صاحب کا وہ سنا ہے چھوٹا سا ایک مضمون کہ جب ایک غیر احمدی پیر صاحب تھے یا کوئی بڑا بندہ تھا، وہ اس نے آ کر کہا جی آپ مرزائی ہیں، تو انہوں نے پھر وہ مرزا کی تفسیر بیان کی کہ مرزا کا مطلب تو شہزادہ ہوتا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے یا محبوب ہوتا ہے. تو اس نے پھر کہا جی آپ احمدی ہیں تو ہم غیر احمدی ہیں. تو پھر دوست محمد شاہ صاحب نے کہا کہ آپ نے آئندہ سے اپنے آپ کو غیر احمدی نہیں کہنا، احمدی کہنا ہے. سنا ہے آپ نے وہ یہ 74 کے وہ جو واقعات ہیں نا، وہ جو سناتے ہیں. آپ سنا دیں پوری، مجھے ذرا تازہ ہو جائے. نہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ مرزائی اپنی طرف سے سلار کے طور پر یہ کہتے ہیں نا، تو وہ اس میں بھی بتا رہے تھے کہ اس میں بھی اگر آپ اس کو غور کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سلار تو ظاہری بات ہے، وہ مسلح کہتے تھے مسلمانوں کو، یا انگریز جو ہے محمدن کہتے تھے. تو وہ کچھ سلار اپنی طرف سے تو وہ سلار کے طور پر کہتے تھے، لیکن محمدن اور محمدی ہونے میں ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ یا مسلمان ہونے کو اگر وہ پنجابی میں تھوڑا سا ٹیڑھا منہ کر کے مسلح کہہ دیں تو ہاں، تو ہم مسلمان ہیں. تو یہ وہ آپ نے کہا نا کہ آپ غیر احمدی ہیں حق بھائی کو، تو وہ شریف النفس تھے، وہ جو تھے نا مخالف، کوئی پیر صاحب تھے یا کوئی کسی چودھری صاحب تھے کسی علاقے کے. تو وہاں یہ اپنا جو ہے نا بزرگ دوست محمد شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی. تو چونکہ وہ شریف النفس تھے، انہیں ذرا بات سمجھائی جاتی تھی تو وہ سمجھ جاتے تھے. پہلے انہوں نے مرزائی کہا، پھر انہوں نے جب مرزا کی وضاحت کی تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں اب آپ کو احمدی کہوں گا، تو اپنے آپ کو غیر احمدی مجھے سمجھ لیں. وہ کہتے ہیں آپ کیوں غیر احمدی رہنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی احمدی بنے، اپنے آپ کو کم از کم احمدی کہیں تو صحیح نا. کیا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ کیا آپ احمد کو نبی نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں مانتا ہوں. تو انہوں نے کہا آئندہ سے پھر آپ نے میرے سامنے اپنے آپ کو غیر احمدی نہیں کہنا، احمدی ہی کہنا ہے. سمجھے بات؟ ہاں میں سمجھ گیا، بالکل. تو یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں تو ایک دل کی بات کی تھی، ایک جملہ جو حق صاحب کے چونکہ سامنے ہی کی تھی نہ تو اور نہ فتویٰ لگ جائے. جس دن پہلے دن انہوں نے ظفر اللہ شاہ صاحب نے یہ الزامات لگائے تھے اور یہ اپنی تکلیف کا اس حوالے سے اظہار کر رہے تھے، تو میں نے وہ جھوٹ سچ کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ظفر اللہ شاہ صاحب کا یہ پہلا جھوٹ ہے جو میری دل کی خواہش ہے کہ یہ سچ ہو جائے کہ یہ احمدی والا جو. ہاں جی، یسوع کا ایک مقولہ لکھا ہے نئے عہد نامے کہ جو میرا دشمن نہیں ہے وہ بھی میرا ساتھی ہے. ہاں، جو میری دشمنی نہیں کرتا وہ بھی میری مخالفت تو نہیں کر رہا نا. نیک کام میں اگر ساتھ نہیں کوئی دے رہا لیکن رکاوٹ بھی نہیں ڈال رہا تو وہ بھی ایک طرح سے نیک کام میں ساتھ. یہ بڑی حکمت کی بات ہے. بالکل. ہاں جی. تو یہ نیچے لا رہا ہے، با صاحبہ کہہ رہی ہیں جی میری ذات پر بات کر رہے ہیں، مجھے ڈراپ کر دیا ہے. آپ 2 دن پہلے ابھی بیٹھ کر مذاق اڑا رہی تھی کسی مہربان کے ساتھ غیر احمدی براڑ پر، سٹے بازی کر رہی تھی. جب وہ نیچے واٹر صاحب آئے تھے تو اس وقت آپ ان سے بات کر رہی. تو یہ مذاق آپ کرتی ہیں اس طرح کے کام. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑی حاجن ہے، نرگس سے بھی بڑی حاجن ہے. آپ کرتی ہیں، آپ بد زبانی کرتی بھی ہیں، بد زبانوں کے ساتھ بیٹھتی بھی ہیں، بد زبانی کرواتی بھی رہی ہیں. اور آپ کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. وہ آپ کے ختم نبوت کے مجاہدوں نے جو کیا ہے، آپ کا ابھی بھی ان کے بارے میں یہی موقف ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں صرف اس لیے کہ میں کم از کم اس بندے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں جو گفتگو کے دوران تو کم از کم گالی بازی نہیں کرتا. جو بندہ اصولاً یہ سمجھتا ہے کہ گفتگو میں بھی گالی دینا جو ہے وہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، اور اس کے علاوہ لچر بازی کرنا، فحش کلامی کرنا اور بزرگوں کے بارے میں تصویریں لگانا یا ان کے بارے میں گند منہ سے نکالنا، جو اصولاً اس کو اسلام بنا کر پیش کرے، اس جیسے جعل ساز کو تو ہمیشہ کے لیے ہماری طرف سے نہ ہی ہے. لیکن جس میں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معاف کرو اس کو جس میں بہتری کی امید دیکھو. قرآن فرماتا ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، برائی کا بدلہ اسی قدر بلائی ہے، لیکن اگر معاف کرو اور اس میں اصلاح دیکھو تو تم معاف کرو. تو اسی اصول کے تحت ہم بعض ایسے لوگوں کو کبھی موقع دیتے ہیں کہ جن میں شاید کچھ بہتری کی امید نظر آتی ہے، یا جس میں کچھ رویات دوسرے لوگوں سے بہتر ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں 100 چوروں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے گا تو وہ بھی چور ہی ہوگا. لیکن اگر وہ 100 برائیوں میں سے ایک برائی کو منتخب کرنا پڑے تو ہم ہلکی ترین برائی کو منتخب کریں گے. تو میری نظر میں جو لوگ جو ہیں وہ اس سارے دائرے کے اندر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو نسبتاً میری نظر میں گفتگو کے دوران گالی بازی نہیں کرتا، تو میں تو اس کو موقع دیتا ہوں. لیکن
جہاں سارے محفل میں بیٹھے ہوں، ساروں کا جو متفقہ ایک فیصلہ ہو تو ہم اس کے تحت ہی وہ کام کرتے ہیں. کمنٹ میں اگر کوئی لکھ رہا ہے بات بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ. ہاں جی وہ ظفر اللہ صاحب نے بھی یہی تصویر پڑھی ہوئی ہے. آپ کو ظفر اللہ بریلوی صاحب نے جھوٹا کہا ہوا ہے. آپ 15 دفعہ گئی ہیں، میں ظفر اللہ بریلوی کو لے کر آتی ہوں اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹی ہیں. آپ نے اپنے پاس سے باتیں بنا کر ظفر اللہ بریلوی کی طرف منسوب کی ہیں، حالانکہ یا تو وہ آپ کا استاد ہے یا آپ کا شاگرد ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس نے مجھ سے سیکھا ہے، اور پہلے آپ اس کو استاد جی کہتی تھی. پھر وہ آکاش ملک نے آپ دونوں کو گندی ماں بہن کی گالیاں دی. وہ خود بریلوی ہے، ختم نبوت کا سب سے بڑا مجاہد اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ہاں جی جھوٹ پہ جھوٹ ہے. آپ کہی جائیں، آپ کے کہنے سے سارا کچھ جھوٹ ہو جاتا ہے. ظفر اللہ آپ نے کہا کہ ظفر اللہ بریلوی نے کہا ہے میں سلیم میر سے ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات کرنے پر ختم نبوت کے لیے تیار ہوں، میں قرآن سے ختم نبوت ثابت کروں گا. ہم نے ظفر اللہ بریلوی سے پوچھا، وہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو اسے کوئی بھی نہیں کہا. آپ نے پھر بات دوبارہ آپ گئی کہ میں ابھی ظفر اللہ بریلوی کو لے کر آتی ہوں، پھر جھوٹ، پھر کوئی نہیں لے کر آئی. وہ دن گزر گیا، آج تک آپ نے کوئی بھی نہیں بتایا جی وہ ظفر اللہ بریلوی کون سی تاریخ کو کب مناظرہ کرے گا، ختم نبوت پر یا وفات مسیح پر. جو بنیادی اختلافات ہیں آپ کی باتیں آپ خود مانی ہیں کہ ہاں یہ مجھے ظفر اللہ بریلوی نے کہا ہے. ٹھیک ہے تو نیچے لکھ کر لینا. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اوپر آپ کو نہیں لے سکتے، میری لائف پر تو آپ آتی نہیں، وہاں تو آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کے اپنے ہی ختم نبوت کے مجاہد کے کیوں اس کی لائف پر گئی ہو. تو میری لائف ذرا جو ہے وہ اس پر کانٹے والی لمبی لمبی دیواریں ہیں، وہاں شاد و نادری کوئی آتا ہے. تو بہرحال اچھی بات ہے، آرام سے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. تو آپ کی بات کافی ہو گئی ہے میرا خیال ہے. ابھی اوپر جو بیٹھے ہیں محترم وہ کوئی بات کرنا چاہیں؟ کریم صاحب میں وہ آپ مولوی دوستوں صاحب شاید کی جو بات بتا رہے تھے نا مرزائی ہونے کی، میں نے کہا اب انہوں نے اس کے بھی انہوں نے دوالے ہو جانا ہے، وہ چناب نگر اور ربوہ کی طرح، جب ان کو پتہ چل جانا ہے کہ مرزائی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہاں جی کوئی بات نہیں. وہ مرزائی کا مطلب جو بھی ہوتا ہے سلار ہی ہوتا ہے. سلار کے طور پر کسی کو کچھ بھی، اب وہابی ہے، وہابی یہ کہتے ہیں گالی ہے ہمیں وہابی نہ کہو. حالانکہ سب ایک دوسرے کو جب اکٹھے بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ 72 فرقے تو اس کو وہابیوں کو وہابی ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اکابر نے لکھا ہوا ہے وہابی. تو بعد میں وہابیوں سے پوچھے نا یہ وہابی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہاب اللہ کا نام ہے اور وہابی کا مطلب ہے اللہ والے. تو پھر تم سڑتے کیوں ہو جب تمہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ تو بات سلار کی ہوتی ہے. جب سلار کے طور پر ایک یعنی نفرت کے اظہار کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ نہیں اچھا لگتا لوگوں کو. اگر کسی نے کسی لفظ کو یعنی اگلے کی وہ کیڑ توڑنی ہو نا تو اس کا یہ علاج ہے. میں نے کسی کو وہابی کہا تو اس نے کہا میں تمہیں مرزائی کہوں گا، تو میں نے کہا کہو میں تو ہوں ہی مرزائی. میرزائی کا مطلب ہوتا ہے میروں کا بیٹا، تو میں تو ہوں ہی میر، تو میں تو میروں کا بیٹا ہوں. مجھے لاکھ دفعہ کہو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. مجھے تم قادیانی کہو، کہتے رہو، اچھی بات ہے. قادیان تو ہمارے بزرگوں کا جو ہے وہ وہاں آئے، وہ ان کی طرف منسوب ہونا میرے لیے تو فخر کی بات ہے. تم مجھے لاکھ دفعہ قادیانی کہو، لیکن تمہیں میں وہابی ہی کہوں گا، یہ بات یاد رکھو. تو بہرحال اس کی وہ کیڑ نکل گئی، وہ جو اپنا ڈرامہ کرنا چاہ رہا تھا وہ نکل گیا. کوئی فرق نہیں پڑا، مجھے وہابی، مجھے مرزائی کہو، مجھے قادیانی کہو، جو مرضی کہو. ہاں جو اس بات کو برا سمجھتا ہے کہ مجھے مرزائی یا قادیانی کہا جائے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، تو کم از کم احمدی کہو. نہیں کہنا تو اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی ادا نہ کرو. ٹھیک ہے جی. ہاں جی صاحب وہ میں جب اہل حدیث تھا نا تو وہاں پہ جایا کرتا تھا، ہمارے محلے میں جو اہل حدیث مسجد تھی، تو وہاں سے میں نے وہ ایک شعر سنا تھا. وہ تھا کہ رب وہاب تے نبی وہابی کل اصحاب وہابی. تو بلکہ وہ میں نے نا اپنے گھر میں باہر وہ دیوار تھی ایک تھڑے کے اوپر، تو اس کے اوپر میں نے لکھ بھی دیا تھا رب وہاب تے نبی وہابی کل اصحاب وہابی. تو یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو اس وقت بات ہو رہی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور وہ جو کیڑے مکوڑے، تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے تخلیق کی، اس کے بارے میں حضور نے وضاحت کی تھی کہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے میں کیا مسئلہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو بند رکھا جائے تو اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. وہاں سے بعض تو کوئی چیز نہیں آتی نا، وہ چیز ہی بڑی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہیں ہوتی. تو خدا کی قدرت تو یہ ہے کہ وہاں پہ کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا ایک انسان پیدا نہیں ہو سکتا؟ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ کہنا کہ ان کو کیڑے مکوڑوں سے تشبیہ دی ہے، استغفر اللہ، یہ بالکل جھوٹ اور ظلم کی بات ہے. وہ جیسے یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب غار طور میں انہوں نے پناہ لی تھی تو وہاں کیڑے مکوڑے تھے، تو وہ لکھا کہ کیڑے مکوڑوں کی جگہ کے اوپر ان کو، اور وہ میرے پاس حوالہ ہے عبدالحق محدث دہلوی صاحب کا، اس میں انہوں نے کہا کہ کیڑے مکوڑوں جیسی جگہ دی ان کو وہاں پہ. تو یہ جھوٹ بولنا تو ان کے اوپر ختم ہے بالکل.
اس پہ تو اچھا، اس میں نا دو طرح، ایک منٹ راجا بھائی، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے حق بھائی کی طرح کے اچھے لوگ جو بات سمجھنے کے لیے بعض دفعہ غلط فہمی مخالف کی بات سے لگ جاتی ہے، یا خود وہ بات پڑھتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ سمجھ نہ جاتے، انہیں بات سمجھائیں 2 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسرا تہ اختلاف بے اختلاف اور